ایلیکوینٹ ادب کے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، جیسے داستان ایمان فروشوں کی، شمشیر بے نیام، انلس کی ناگن، آخری چٹان، اور نیل بہتا رہا، اور ایک پچھکن پیدا ہوا، مارکہ کربلا، فردوس ابلیس، سلطان ٹیپو اعظم، حجاز کی آندھی، سلطان محمد فاتح، دولت عثمانیہ، دمشق کے قید خانے میں۔ اور ضروری اپڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ فرغوس چلا گیا اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ اب میں فرغوس یا تھیورا کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ میری سوچ پھر سالانوس اور اس کی دونوں بھتیجیوں پر جا پہنچی تھی۔ نہ جانے ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اوہ، وہ میری وجہ سے گرفتار ہوئے تھے۔ انہیں مصیبت سے نکالنا بھی میرا ہی کام ہے۔ میں نے انہیں اتنی دیر نظر انداز کر کے دوستی کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کل میں فرغوس سے اس سلسلے میں مدد لوں گا۔ میں اس سے شیپازیہ کی رہائش گاہ کے بارے میں معلوم کروں گا اور پھر شیپازیہ سے ملاقات۔ خاصی حسین عورت ہے، خونخوار ہے تو کیا۔ بہرحال یہ اس کی ایک خوبی ہے کہ وہ عورت ہونے کے باوجود عورتوں سے منفرد ہے۔ اگر وہ مجھے چاہتی ہے تو مجھے ہی اعتراض کیوں ہے؟ بہرحال مجھے عورت کی ضرورت تھی اور یہ خیال میرے ذہن میں پختہ ہو گیا کہ میں کل فرغوس سے شیپازیہ کی رہائش گاہ کے بارے میں پوچھوں گا۔ اس خیال سے مطمئن ہو کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور میرا ذہن نیم غنودہ ہو گیا۔ پھر کسی نے میرا شانہ ہلایا تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ مدھم روشنی میں نے دو انسانی وجود دیکھے اور حیران رہ گیا۔ یہ فرغوس اور تھیورا تھے۔ تھیورا نے ایک موٹے لباس میں خود کو پوشیدہ کر لیا تھا، لیکن لباس کا جو بھی حصہ کھلا ہوا تھا اس سے گویا روشنی چھن رہی تھی۔ اوہ، تم لوگ، میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں میکارا، جاگو، تھیورا تمہارے پاس آئی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے پوچھا اور تھیورا میرے سامنے آ گئی۔ تم نے آج آنے کا وعدہ کیا تھا میکارا، تھیورا نے کہا۔ ہاں، پھر کیوں نہیں آئے؟ میرے دوست فرغوس نے تمہیں کیا بتایا؟ اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے میکارا۔ یعنی؟ میں نے پوچھا۔ فرغوس نے بتایا ہے کہ تم نے اس کے لیے ایثار کیا ہے۔ ہاں تھیورا، میرا دوست تمہیں چاہتا ہے، لیکن میکارا، میں اس کی عورت نہیں ہوں، میں اس کی عزت نہیں ہوں۔ میں تو بازار کی ایک جنس ہوں جسے کوئی بھی چند لمحات کے لیے خرید لیتا ہے۔ میرے دل میں کسی کے لیے جذبات نہیں جاگتے۔ لیکن میکارا، تمہیں دیکھ کر میرے دل میں ایک جذبہ بیدار ہو گیا، شاید محبت کا جذبہ، شاید پسندیدگی کا جذبہ۔ تو میکارا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں فرغوس کو چاہنے لگی ہوں؟ اگر تم اپنے ایک دوست کے لیے ایثار کرو گے تو کیا کل کوئی دوسرا میرے پہلو میں نہیں ہوگا؟ یہ تو ٹھیک ہے تھیورا، لیکن میری پوری بات سن لو میکارا۔ فرغوس تمہاری وجہ سے میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن اگر کبھی میرے دل میں محبت جاگ جائے تو کیسی بد نصیب ہوں میں جو سکوں کے عوض اپنا وجود دوسروں کے لیے کشادہ کر دیتی ہوں، خود اپنی پسند نہ پا سکوں۔ کیا یہ میرے اوپر ظلم نہیں ہے؟ تم نے فرغوس سے التفات کیوں برتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ صرف اس کی بے چارگی دیکھ کر۔ یہ ان لوگوں میں تھا جو مجھے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اس پر رحم کھایا۔ تھیورا نے جواب دیا۔ فرغوس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا اور مجھے بہرحال اپنے دوست کی یہ کیفیت پسند نہ تھی۔ لیکن ضروری نہیں ہے تھیورا کہ تم میرا التفات بھی حاصل کر لو۔ یہی محسوس کر رہی ہوں۔ میرا غرور حسن پاش پاش ہو چکا ہے۔ میں نے آج تک خود کو برتر و اعلیٰ سمجھا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے ٹھکرا دے گا، لیکن آج یہ بھی ہو گیا۔ تم نے میرے دوست کی توہین کی ہے تھیورا۔
نہیں، میں نے توہین نہیں کی، تم ٹھنڈے دل سے سوچو میکارا، میں نے توہین نہیں کی۔ میری ماں جس قدر لالچی ہے تم جانتے ہو، لیکن میں نے اس سے بغاوت شروع کر دی ہے۔ میں صرف اسے اپنا قرب بخشتی ہوں جو اس قابل ہوتا ہے، میں اس کی دولت نہیں دیکھتی۔ سو تم دیکھ لو، میں نے فرغوث کو اسی طرح منتخب کیا، لیکن تمہیں دیکھ کر میرا دل بے اختیار ہو گیا۔ بہرحال تھیورا، چونکہ میرا دوست تمہیں پسند کرتا ہے، اس لیے میرے قدم تمہاری طرف نہیں اٹھیں گے۔ نہیں میکارا، تمہیں تھیورا کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا، فرغوث نے مداخلت کی۔ ناممکن، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ سنو میکارا، وہاں ایک اور بھی ہے جو تمہاری منتظر ہے، تھیورا نے کہا۔ وہ کون؟ خوش نصیب باز بیلا، جسے تمہارے قرب کی دولت مل گئی، کیسی انوکھی تقدیر ہے اس کی۔ میں اس لڑکی کا ذہن نہیں بھٹکانا چاہتا، بس میں نہیں جاؤں گا، میں نے صاف جواب دے دیا۔ تھیورا نے گردن جھکا لی اور پھر وہ فرغوث کی طرف مڑ کر بولی، آؤ فرغوث، چلیں۔ میں؟ فرغوث نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں تمہارے دوست کا انتقام تم سے نہیں لوں گی۔ اوہ لیکن تھیورا، دیوانگی کی باتیں مت کرو، تم میرے حصول کی خواہش ہی رکھتے تھے نا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ میں نے بہت سی آغوشیں آباد کی ہیں، اس کے بعد اگر تم کسی بات کو محسوس کرو تو میں تمہیں مطمئن نہ کر سکوں گی۔ چلو۔ اور وہ فرغوث کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی۔ میں نہایت سکون سے دوبارہ بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ تم ہر لحاظ سے عجیب ہو میکارا، دوسرے دن فرغوث مجھ سے کہہ رہا تھا۔ ہم دونوں ناشتہ کر رہے تھے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اسے ٹھکرا دیا جس کے حصول کی آرزو میں لوگ جان دیتے ہیں۔ میرے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور وہ دوسری لڑکی؟ وہ بھی، لیکن میرے خیال میں تم نے یہ ایثار میرے لیے کیا تھا۔ ہاں یوں ہی صحیح، لیکن مجھے اس پر اعتراض ہے۔ کیوں؟ تھیورا مظلوم ہے، وہ جس زندگی میں ہے اس میں اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ تمہیں دیکھ کر پہلی بار اس کے دل میں محبت کی روشنی پیدا ہوئی تھی، لیکن تم نے وہ پہلی شمع ہی بجھا دی۔ کیا میں نے جرم کیا ہے؟ میں نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا۔ نہیں میکارا، میں تم سے بارس پرس نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایثار تم نے میرے لیے کیا ہے، میں اس کی پہلی خوشی کی راہ میں آ گیا، مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے۔ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں نے کہا۔ میں یہ بات نہیں مانتا۔ وہ کیوں؟ میں نے چونک کر فرغوث کو دیکھا۔ وہ دوسری لڑکی تھیورا سے زیادہ حسین نہیں ہے جسے اتفاقیہ طور پر تمہارا قرب حاصل ہو گیا۔ میں کہہ چکا ہوں فرغوث، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں نے اسی خشک انداز میں کہا۔ میری بات تو سنو میکارا، دیوتاؤں کی قسم، اگر تم تھیورا کے مغموم دل کو شاد کر دو تو مجھے کوئی رنج نہ ہوگا۔ یہ بھی تو سوچو میکارا، وہ ہر شخص کے ہاتھوں میں ہے جو اس پر دولت خرچ سکے۔ وہ میری ملکیت نہیں ہے، میں اسے روک تو نہیں سکتا، میں اسے خرید تو نہیں سکتا۔ جب وہ دوسروں کی آغوش میں جائے گی تو پھر تم ہی کیوں محروم رہو؟ میں محروم نہیں ہوں، میں نے کہا۔ تھیورا کے لیے؟ فرغوث گڑ گڑایا۔ ہرگز نہیں فرغوث، میں نے بھی جھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میرے لیے؟ فرغوث پھر اسی انداز میں بولا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ عجیب احمق انسان ہو، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یار، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، یوں سمجھو دیوانہ ہوں اس کا۔ وہ جس طرح سسک رہی تھی، میرا دل اس کے لیے رو پڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس کے لیے کوشش کروں گا۔ احمق ہو ایک دم، میں نے کہا۔ جو کچھ بھی کہہ لو میکارا، تمہاری خوش بختی پر رشک آتا ہے۔ ایتھنز کی وہ حسینہ تمہارے اوپر عاشق ہو گئی جس کے لیے ایک اشارے پر بہت سے جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ خیر، دیکھا جائے گا۔ ویسے تمہاری محبت بھی عجیب ہے۔ کیوں؟ فرغوث نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ تم اپنی محبوبہ کو دوسرے کی آغوش میں دے رہے ہو، مجبوری کوئی حیثیت نہیں رکھتی تمہاری نگاہ میں۔ اچھی مجبوری ہے، بہرحال مجھے آج تم سے کچھ اور کام بھی ہے، دل و جان سے حکم دو۔
تم میرا مشن بھول گئے ہو۔ تمہارا مشن؟ ہاں، میں نے ایک کہانی سنائی تھی۔ ہاں، شیپازیہ کی کہانی، فرغوس نے جواب دیا۔ کیا میں اس کہانی کو نظر انداز کر دوں؟ ہرگز نہیں، مجھے بتاؤ میرے دوست، میں کیا کروں؟ مجھے شیپازیہ کی رہائش گاہ بتاؤ۔ اوہ، میں اس کا محل جانتا ہوں، لیکن تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ اس سے ملاقات کروں گا، میں نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، بہت خطرناک بات ہے۔ اگر وہ تمہاری دشمن ہے تو وہ تمہاری بو سے ہی بھڑک اٹھے گی، اور پھر اس کے بعد وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ فرغوس خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں، اس سے ڈرنا ہی اچھا ہے میکارا۔ میں بزدل نہیں ہوں، تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں، مگر تمہاری زندگی مجھے عزیز ہے۔ میں کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں فرغوس، میں تو اندھے سالانوس کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بھتیجیوں کو اس پریشانی سے نکالنا چاہتا ہوں جس میں وہ میری وجہ سے پھنسی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میکارا، یار تم بہت حجتی آدمی ہو، ہر معاملے میں اتنی بحث کرتے ہو کہ ذہن خراب ہونے لگتا ہے۔ میں بہتر جانتا ہوں، مجھے علم ہے کہ شیپازیہ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکے گی۔ تم مجھے اس کے مکان تک پہنچا دو، اس کے بعد میں دیکھ لوں گا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے میکارا؟ میں تو صرف… میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ میرے دوست، تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور میں لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتے بتاتے تھک گیا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، میں تمہیں کسی بھی سلسلے میں مجبور نہیں کر سکتا۔ فرغوس نے اداسی سے کہا۔ تم ناراض ہو گئے ہو فرغوس؟ نہیں، تم میرے محسن ہو میکارا، میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ صرف محسن؟ میں نے اسے دیکھا۔ نہیں، دوست بھی۔ تب پھر اس انداز میں گفتگو مت کرو۔ نہیں کروں گا میکارا، لیکن… ہاں، لیکن کیا؟ تم شیپازیہ کے پاس کب جاؤ گی؟ آج ہی۔ اور تھیورا؟ فرغوس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تھیورا؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ تم شام ہوتے ہی مجھے شیپازیہ کی رہائش گاہ دکھا دو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ ہی تھیورا کے پاس چلوں گا۔ شکریہ میرے دوست، تم نے میری بات رکھ لی۔ عشق کے بے شمار مراحل ہوتے ہیں، محبت کی ایک شکل یہ بھی ہے، فرغوس نے اداسی سے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے اس الجھی ہوئی بات کو کوئی نوٹس نہیں دیا۔ بالآخر فرغوس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں تھیورا کے مکان پر پہنچ گئے، جہاں تھیورا کا رقص شروع ہو چکا تھا۔ ہم دونوں بھی خاموشی کے ساتھ ہجوم میں بیٹھ گئے۔ تھیورا اداس تھی۔ پہلے میں نے اسے دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر رونق تھی، لیکن آج اس کا چہرہ اداس تھا۔ وہ غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے رقص کے ساتھ ایک اور لڑکی گا رہی تھی۔ شاید اس کی نگاہ ہم پر نہیں پڑی تھی، اور پڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ تھیورا کے عاشقوں کا بڑا ہجوم تھا۔ رقص کرتے کرتے تھیورا اچانک گر پڑی اور ساز خاموش ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ بہت سی آوازیں ابھریں۔ کیا ہوا؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ارے تھیورا کو کیا ہوا؟ بہت سے لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، اسے چھونے کی کوشش کی، لیکن انہیں روک دیا گیا۔ تھیورا بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر سازندے اسے اٹھا کر لے گئے، اور تھیورا کی ماں نے مہمانوں سے معذرت کر لی۔ آنے والے ایک ایک کر کے جانے لگے، لیکن ہم جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ میں نے تو شیپازیہ کی رہائش گاہ بھی دیکھنے کا ارادہ آج کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ اب یہ کام کل ہی کرنا تھا۔ سب چلے گئے، ہم رہ گئے۔ عورت کی نگاہ ہماری طرف اٹھی اور وہ چونک پڑی۔ ارے آج پھر آ گئے تم دونوں؟ تھیورا نے بلایا تھا، فرغوس نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ تھیورا بے ہوش ہو گئی ہے، دفن ہو جاؤ، بوڑھی طنزیہ انداز میں بولی۔ ہم اسے ہوش میں لے آئیں گے۔ ہوش میں آ جائے گی، تم چلے جاؤ۔ ہوش میں آ جائے گی تو چلے جائیں گے۔ عجیب لوگ ہو تم دونوں، جس رات سے تم آئے ہو ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ اگر آپ نے ہمیں اندر نہ جانے دیا تو مزید مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ فرغوس بھی معمولی انسان نہ تھا۔ دھمکیاں دے رہے ہو؟ عورت بولی۔ ہرگز نہیں، میرا ساتھی بہت بڑا حکیم ہے، آپ اسے اندر تو جانے دیں۔ اف، جاؤ بابا، تم نے تو دماغ خالی کر دیا ہے، بوڑھی عورت نے پریشانی سے کہا، اور فرغوس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔
ایک کمرے میں تھیورا بے ہوش پڑی تھی۔ اس انداز میں اس کا حسن اور بڑھ گیا تھا۔ فرغوس نے میری طرف دیکھا اور میں احمقوں کی طرح تھیورا کے پاس بیٹھ گیا۔ نہ جانے یہ میری خوشبو تھی یا تھیورا کی بے ہوشی ٹوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور ایک ٹک مجھے دیکھنے لگی۔ بوڑھی عورت بھی ہمارے پاس آ گئی تھی۔ تھیورا کو اس طرح ہوش میں آتے دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ تھیورا، میں نے اسے پکارا۔ میں عالم ہوش میں ہوں، وہ کمزور آواز میں بولی۔ ہاں تھیورا، سنبھلنے کی کوشش کرو۔ تم آ گئے ہو، اب میں ٹھیک ہوں، تھیورا نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور پھر وہ دوسروں کی طرف دیکھ کر بولی، سب لوگ جاؤ۔ بوڑھی عورت نے بہت برا سا منہ بنایا تھا۔ بہرحال وہ باہر نکل گئی۔ اپنا چہرہ کھول دو میکارا۔ اوہ، تمہیں میرا نام معلوم ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اپنا اوپری لباس اتار دیا۔ تھیورا پاگلوں کے سے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹھ جاؤ میکارا، اس نے کہا، اور میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ تب تھیورا اٹھی اور میرے پیروں کے نزدیک بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیا؟ بیٹھے رہو، دیوتاؤں کے لیے بیٹھے رہو، جو کچھ کر رہی ہوں کرنے دو، اس نے دیوانگی کے انداز میں کہا، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ نہ جانے احمق لڑکی کیا چاہتی تھی۔ تب وہ جھکی اور اس نے میرے پاؤں چوم لیے۔ تھیورا، میں نے اس کی شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ بس میرے محبوب، یہی میری چاہت کی انتہا تھی۔ لیکن تھیورا، تم ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہرگز نہیں، لیکن تھیورا، تمہاری کیفیت عجیب ہے۔ ہاں، مجھے احساس ہے، اس نے کہا۔ آخر کیوں؟ جاننا چاہتے ہو؟ ہاں۔ تو سنو، میں دل سے اس زندگی کو پسند نہیں کرتی۔ میں صرف اس لیے ناچنے گانے والی ہوں کہ میری ماں بھی وہی تھی۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں اس کے یہاں پیدا ہوئی، اور لیکن مجھے وہی کرنا پڑا جو میری ماں کرتی تھی۔ خواہ میرے دل نے اس زندگی کو ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہ کیا، تب میرا دل مردہ ہوتا چلا گیا۔ میں انسانوں کو ایک کھلونا سمجھنے لگی۔ تاہم میں نے ماں سے بغاوت کی اور اس کے کام میں الجھنیں پیدا کرتی رہی۔ تب میکارا، میں نے تمہیں دیکھا۔ تم آسمان سے آئے تھے، تم میرے خواب تھے میکارا۔ میں تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ کاش میں اپنی چاہت اپنے بدن کی شکل میں تمہیں دے سکتی۔ تم پہلے انسان ہو جس نے میرا بدن قبول نہیں کیا۔ نہیں تھیورا، نہیں میرے محبوب، تمہارا مقام ان کتوں سے بلند ہے جو دولت خرچ کر کے میرا بدن چاٹنے آ جاتے ہیں۔ میرے تو ہونٹ بھی اس قابل نہیں کہ میں تمہارے پاؤں چوم سکتی، لیکن اپنی طلب، اپنی چاہت سے مجبور ہو کر میں نے یہ عمل کر ڈالا۔ تھیورا، میں حیران رہ گیا۔ میں تمہیں اپنے بدن کا قرب نہیں دوں گی میکارا، کیونکہ اس سے تمہاری شان گھٹ جائے گی۔ میں نے اپنی روح تمہیں سونپ دی ہے۔ کاش یہ بدن اس قابل ہوتا کہ میں اسے تمہارے سامنے پیش کر دیتی۔ اتنی محبت نہ کرو تھیورا۔ میں محبت نہیں کر رہی، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ تم تو عجیب ہو تھیورا۔ میری خوشیوں کی انتہا نہیں ہے میکارا۔ میں نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جس کی مجھے آرزو تھی۔ تم بے حد جذباتی ہو۔ زندگی میں پہلی بار ہی تو جذبات جاگے ہیں، تم بھی انہیں سلا دو گے میکارا۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا۔ کرنا چاہتے ہو؟ اس نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، میں نے دل سے جواب دیا۔ تو آج کی رات مجھے بخش دو، مجھ سے باتیں کرتے رہو۔ مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے قدم چومتی رہوں۔ مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے قدموں میں سر رکھ کر سو جاؤں۔ بس یہی میری چاہت کی انتہا ہے۔ تھیورا، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، بالآخر تیری محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ سن تھیورا، کیا تو میرے بارے میں کوئی اندازہ لگا سکتی ہے؟ کیسا اندازہ؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ تم میرے محبوب ہو، اور بس۔ میرے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتی؟ میں صرف تیرے دل تک پہنچنا چاہتی ہوں، تھیورا نے کہا۔ تم میرے دل تک پہنچ چکی ہو تھیورا۔ تب تو نے مجھے کیوں ٹھکرا دیا میکارا؟ ٹھکرایا نہیں تھا،
میرا ساتھی بھی تمہیں چاہتا ہے۔ تم نے اس کے لیے ایثار کیا تھا؟ ہاں، اور میرے لیے کچھ نہ سوچا؟ تجھ سے میری ملاقات بعد میں ہوئی۔ اس رات میں اس لڑکی کی قسمت پر رشک کرتی ہوں جو اس رات تمہارے پہلو میں رہی۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری اس چاہت کا اثر تمہاری ماں پر کیا پڑے گا؟ مجھے کسی کی فکر نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری فکر نہیں کرتی، اس نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میرے ساتھ زندگی بسر کرو گی تھیورا؟ یہ تصور اس تصور سے کہیں خوبصورت ہے جو بوڑھے مبلغ پیش کرتے ہیں۔ کیا کسی بھی طور یہ ممکن ہے میکارا؟ ہاں، ممکن ہے، لیکن تجھے انتظار کرنا ہوگا۔ ساری عمر کر سکتی ہوں، بس تو آس دلا دے۔ تو سنو تھیورا، میں یہاں ایک مشن پر آیا ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا کام پورا ہونے میں کتنی دیر لگے گی۔ ہاں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا کام ہو ضرور جائے گا، تب اس کے بعد میں تیرے پاس آ جاؤں گا اور پھر تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ الفاظ میری زندگی کے سب سے حسین الفاظ ہیں۔ یہ میرا وعدہ ہے، یہ مجھے زندہ رکھیں گے۔ تھیورا نے پھر اپنا چہرہ میرے قدموں میں رکھ دیا۔ اب تو اپنے ذہن سے غلط خیالات نکال دے۔ غلط خیالات؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ہاں، کون سے غلط خیالات؟ یہی کہ تو میرے قابل نہیں ہے۔ میرے دل میں تیرا بہت بڑا مقام ہے میکارا۔ میرے بدن سے بہت سے انسانوں کی غلاظت لپٹی ہوئی ہے۔ میں اس احساس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ میں تیرے قابل نہیں ہوں۔ تیری روح صاف ہے، تیری روح کو کوئی غلیظ نہیں کر سکتا۔ اگر تو اس بات کو سمجھتا ہے تو میری خوش نصیبی ہے۔ تو اٹھ، میری آغوش میں آ جا، میں نے کہا، اور وہ اٹھ گئی۔ اب میرے دل میں بھی اس کے لیے جذبات ابھر آئے تھے پروفیسر۔ چنانچہ میں نے اسے سینے سے لگا لیا، اور پھر محبت کے منازل طے ہونے لگے۔ طلب ابھر آئی، جذبات سراہے گئے، اور تھیورا سکون کی وادیوں کی سیر کرنے لگی۔ میں بھی اس کے حسین جذبات کی پذیرائی کر رہا تھا۔ تھیورا مدہوش تھی اور اس کا حسن کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ دوسری صبح جب میں اس سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے کہا، میکارا، ایک بات کہوں؟ کہو تھیورا۔ میں مر چکی ہوں۔ کیا مطلب؟ ساری دنیا کے لیے مر چکی ہوں، اب صرف میری روح زندہ ہے، اور میں اپنی روح تجھے سونپ چکی ہوں۔ تو ایک بات کا یقین کر لے میکارا، اب کوئی بلہوس میرے بدن تک نہیں پہنچ سکے گا۔ میں نے اپنی روح کو بدن سے منسلک کر دیا ہے، کیونکہ اب اس پر تیرے نقوش ابھر آئے ہیں۔ میں تیرا انتظار کروں گی میکارا۔ تجھے الجھنیں پیش آئیں گی تھیورا، میں ان کا مقابلہ کروں گی۔ تیری ماں مجھے کوسے گی، میں نے بوڑھی عورت کا تصور کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر اس نے مجھے مجبور کیا تب بھی اسے وہی پچھتاوا ہوگا جو میری بات مان کر۔ مطلب؟ میں جان دے دوں گی۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایسا نہیں کرنا تھیورا، ہر قیمت پر میرا انتظار کرنا۔ اور پھر میں اور فرغوس وہاں سے واپس چل پڑے۔ فرغوس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکرا کر شاید اظہار کرنا چاہتا تھا کہ وہ گزری ہوئی رات سے ناخوش نہیں ہے۔ پھر جب اس سے صبر نہ ہو سکا تو بول ہی پڑا، میکارا۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، بہت سنجیدہ ہوں۔ ہاں فرغوس۔ کیوں؟ تمہاری حق تلفی سے میں خوش نہیں ہوں۔ ارے نہیں میرے دوست، میرا اس پر کوئی حق نہیں تھا۔ وہ تو ہر شخص کا حق ہے جو اس پر دولت خرچ کرے، لیکن اب وہ کسی کا حق نہیں رہی۔ کیا مطلب؟ فرغوس نے نہ سمجھتے ہوئے کہا، جو چیز میری ہو جاتی ہے پھر دوسروں کو اس سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اوہ، بڑی خوشی سے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے میکارا؟ تم دیکھ لو گے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کس طرح؟ آج سے کوئی شخص اس کی خوابگاہ میں نہیں جائے گا۔ اوہ، کیا تم نے اسے منع کر دیا ہے؟ نہیں، اس نے خود مجھ سے کہا ہے۔ سنو میکارا، میں اس بات سے ناخوش نہیں ہوں، لیکن
کیا وہ اس میں کامیاب رہے گی؟ یہ اس کا معاملہ ہے۔ اگر وہ کامیاب رہی تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ میں اپنے کاموں سے نمٹنے کے بعد اسے اپنا لوں گا، میں نے جواب دیا، اور فرغوث سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ہے میکارا، تو پھر تو فرغوث پر بھی کچھ ذمہ داریاں آ پڑی ہیں۔ بھروسہ رکھو میکارا، جب تک تم اپنے کام میں مصروف رہو گے تمہارا دوست فرغوث اس کی حفاظت کرے گا۔ فرغوث؟ میں نے اسے تعجب سے دیکھا۔ ہاں، یہ تمہارے دوست کا وعدہ ہے، فرغوث نے کہا، اور تمہاری محبت، تم بھی تو اسے چاہتے ہو۔ میں اس رات کو ذہن سے نکال کر اب میں اسے اپنے دوست کی عزت سمجھوں گا۔ میری محبت اب بھی برقرار ہے، صرف اس کی شکل بدل جائے گی، اور تمہارے دوست نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرے گا میکارا، دیوتاؤں کی قسم، وہ اسی پر عمل کرے گا۔ میں نے عقیدت بھری نظروں سے فرغوث کو دیکھا۔ عجیب ایثار پسند انسان تھا۔ بہرحال میں نے اس سے اس موضوع پر بات نہیں کی اور ہم واپس آ گئے۔ دوپہر تک میں فرغوث کے ساتھ اس کے گھر پر رہا، اور دوپہر کے کھانے کے بعد ہم باہر نکل آئے۔ فرغوث مجھے لے کر شیپازیہ کے محل کی طرف چل پڑا، اور پھر طویل فاصلہ طے کر کے ہم اس خوبصورت محل کے پاس پہنچ گئے۔ سارے انتظامات تھے۔ میں نے محل کے چاروں طرف گھوم پھر کر اس کا جائزہ لیا، اور پھر اپنے لیے داخلے کا ایک راستہ منتخب کر کے وہاں سے واپس چل پڑا۔ پھر اسی رات جب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں میں چلے گئے، میں فرغوث کے مکان سے نکل آیا۔ جانثار دوست نے اپنے چلنے کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ میرے دوست، تم صرف اپنے وعدے کی ایفا میں مصروف ہو جاؤ، اور اگر تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں نے کہا۔ لیکن شیپازیہ بے حد خطرناک ہے، میں صرف اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ فرغوث میرے دوست، تم بہت سی حیرت انگیز باتیں سنو گے، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، میراتھن کی پوری فوج بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس دعوے کی حقیقت تم دیکھ لو گے۔ فرغوث نے گہری سانس لے کر گردن ہلا دی۔ ظاہر ہے وہ میری بات سے مطمئن نہیں ہوا ہوگا۔ میں شیپازیہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ میرے بدن پر ویسا ہی لبادہ تھا جیسا میں اب تک استعمال کرتا رہا تھا۔ یوں میں اس کے محل کے نزدیک پہنچ گیا۔ روشنیاں ہو رہی تھیں، فضا خاموش تھی۔ میں محل کے اس حصے میں پہنچ گیا جسے میں نے منتخب کیا تھا، اور پھر میں پہرے داروں کی نگاہوں سے بچتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ شاید کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اس طرح خونخوار شیپازیہ کے محل میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے پہرے دار خاص چوکنے نہیں تھے۔ میں بآسانی اندر داخل ہو گیا۔ اب مجھے محل کے گوشوں میں اس جگہ کی تلاش تھی جہاں شیپازیہ محو خواب ہو، لیکن عقبی باغ میں مجھے سازوں کی آواز سنائی دی، اور میں ٹھٹک گیا۔ اس وقت رقص و سرور کی محفل میں شیپازیہ ضرور موجود ہوگی، میں نے سوچا۔ ظاہر ہے اس کی غیر موجودگی میں کس کی مجال ہے کہ وہ گائے بجائے۔ چنانچہ میں آواز کی سمجھ چل پڑا۔ گھنے درختوں کے درمیان ایک قطعہ گھاس تھا جس پر حسین تخت بچھے ہوئے تھے۔ ان تختوں پر عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک تخت پر شیپازیہ ایک حسین نوجوان کی آغوش میں دراز تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ نوجوان بہرحال میراتھن نہیں ہو سکتا تھا، اور ایک تقریباً برہنہ رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ دوسری جگہوں پر بھی وہی مناظر تھے۔ ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ شیپازیہ کس قدر عیاش عورت ہے۔ سازوں کی دھن بدل گئی، رقاصہ کا رقص ختم ہوا۔ پھر دو نوجوان چست و چالاک آئے۔ ان کے ہاتھوں میں برہنہ تلواریں تھیں۔ وہ تلواروں کو ہلا ہلا کر وحشیانہ رقص کرنے لگے۔ شیپازیہ نوجوان کی آغوش سے اٹھ گئی۔ وہ دلچسپی سے رقص دیکھ رہی تھی۔ رقص کرنے والے نوجوان خوفناک رقص پیش کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص بغل میں ایک بنڈل دبائے اندر داخل ہوا۔ اس نے بنڈل شیپازیہ کے سامنے کھول دیا۔ اس سے ایک حسین لڑکی نکل پڑی تھی۔ خوب، شیپازیہ مسکرائی تھی۔ ایک اور شخص ایک دشت میں قدرے چھوٹی لیکن چمکدار تلواریں لے کر آیا، اور اس نے وہ تلواریں ایک جگہ رکھ دیں۔ تلواروں کا رقص پیش کرنے والے نوجوان رک گئے۔ انہوں نے اپنی تلواریں رکھ دیں، اور پھر اس دشت میں سے دو تلواریں اٹھا لیں۔ پھر وہ ایک نئے قسم کا رقص پیش کرنے لگے۔ بنڈل میں آئی ہوئی لڑکی ایک درخت کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر رقص کرتے ہوئے جوانوں کے ہاتھ سے تلواریں نکلیں
اور لڑکی کے دائیں بائیں درخت میں پیوست ہو گئے۔ نوجوانوں نے دوسری تلواریں اٹھا لیں اور پھر یکے بعد دیگرے ساری تلواریں درخت میں پیوست ہو گئیں۔ لڑکی صحیح سالم ان کے درمیان سے نکل آئی۔ شہبازیہ نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر اس نے جوانوں اور لڑکی کو بڑا انعام دیا اور مسکراتے ہوئے اپنے ساتھی سے بولی، کیا کھیل تھا جے کاش! نہایت دلچسپ، نہایت سنسنی خیز، نوجوان نے جواب دیا۔ تمہیں پسند آیا؟ بے حد۔ لیکن کیا تم اس لڑکی کی ہمت کی داد نہ دو گے جو اس سکون سے کھڑی رہی؟ بے شک وہ قابل داد ہے۔ اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو کھڑے رہتے، بشرطے کہ تلواریں تمہارے ہاتھ میں ہوتیں۔ اوہ، وہ کیوں؟ شہبازیہ نے پوچھا۔ تمہارے ہاتھ سے موت بھی آ جاتی تو کچھ نہ تھا۔ غلط، تم درخت کے پاس سے فرار ہو جاتے۔ اگر تلواریں تمہارے ہاتھ میں ہوتیں تب بھی؟ نوجوان نے پوچھا۔ ہاں، ہرگز نہیں، کبھی آزما لینا۔ آج ہی کیوں نہ آزماؤں؟ میں تیار ہوں۔ جیکاش نے شاید یہ خیال کیا تھا کہ شہبازیہ اس کھیل کے لیے تیار نہ ہوگی، لیکن شہبازیہ سچ مچ کھڑی ہو گئی تھی۔ اٹھو، اس نے کہا، اور جیکاش کے چہرے پر ہلکی سی بدحواسی نظر آنے لگی۔ تم نے شاید مذاق سمجھا ہے، شہبازیہ بولی۔ نہیں میری زندگی، میں تمہارے لیے جان دینے پر آمادہ ہوں۔ جیکاش کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ تو آؤ آج امتحان ہو جائے، شہبازیہ نے کہا، اور پھر اس نے حکم دیا کہ درخت سے ساری تلواریں نکال لی جائیں۔ جیکاش کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، یہاں تک کہ تلواریں شہبازیہ کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ چلو جیکاش، درخت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ میں قول کا صادق ہوں، جیکاش نے کہا، حالانکہ اس کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ پھر وہ درخت کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور شہبازیہ نے تلوار اٹھا لی۔ جیکاش ابھی تک امید و بیم کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ ظاہر ہے تلواروں کا کھیل پیش کرنے والے اپنے نشانے کے ماہر تھے اور ملکہ شہبازیہ اناڑی تھی، لیکن جیکاش سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے ملکہ اس سے دلچسپ مذاق کر رہی ہو، اسے آزما رہی ہو، اور اگر وہ ثابت قدم رہا تو وہ مسکرا کر تلواریں پھینک دے گی۔ چنانچہ وہ کھڑا رہا اور ملکہ کے ہاتھ سے ایک چمچماتی تلوار نکلی اور درخت سے کافی دور آگے نکل گئی۔ اس بار نشانہ خطا نہیں ہوگا جیکاش، شہبازیہ نے کہا، لیکن اس بار جیکاش کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ حتی الامکان کوشش کر رہا تھا کہ اس کے چہرے سے خوف کا اظہار نہ ہونے پائے۔ اس نے آنکھیں بھی بند کر لی تھیں اور شہبازیہ دوسری تلوار کھول رہی تھی۔ پھر اس نے نشانہ لے کر تلوار پھینکی اور بہت سی آوازیں ایک ساتھ نکل گئیں۔ ان میں جیکاش کی بھیانک چیخ بھی شامل تھی۔ تلوار اس کے سینے کو چھید گئی تھی اور اس سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ لوگ جیکاش کی طرف دوڑ پڑے اور ملکہ ان کی طرف مڑی۔ کیا بات ہے؟ اس نے خونخوار غراہٹ سے پوچھا اور ملکہ ان لوگوں کی طرف مڑی۔ کیا بات ہے؟ اس نے خونخوار غراہٹ سے پوچھا اور لوگوں کے قدم رک گئے۔ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے ملکہ کو دیکھنے لگی۔ اپنی جگہ کھڑے رہو، اور جیکاش تم اپنی جگہ چھوڑ رہے ہو۔ شیپا میں، جیکاش نے نہ جانے کس طرح کہا۔ تم امتحان میں ناکام ثابت ہو رہے ہو، ملکہ غرائی، اور میں جھوٹوں کو برداشت نہیں کرتی۔ اس نے تلوار اٹھائی اور اس سے قبل کہ جیکاش اپنی جگہ چھوڑے، تلوار اس کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئی۔ جیکاش اچھل کر نیچے آ رہا۔ اب وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا اور ملکہ غصیلے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ دوسروں کی طرف مڑی۔ دیکھا تم لوگوں نے ابھی میرے پاس کتنی تلواریں ہیں اور اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کیا ایسے انسانوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بہت سی سہمی ہوئی آوازیں ابھریں۔ تب اسے میری نگاہوں سے دور کر دو، میں ایسے لوگوں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ سنو غلاموں، اسے اٹھا کر عقبی دریا میں پھینک دو۔ جو ارشاد ملکہ عالیہ۔ وہ غلام آگے بڑھے اور انہوں نے دم توڑتے ہوئے جیکاش کو اٹھا لیا۔ پھر وہ اسے لیے ہوئے باغ کے ایک گوشے کی طرف چل پڑے جہاں شاید دریا تھا۔ ملکہ کا موڈ بگڑ گیا تھا، اس لیے رقص و سرور کی محفل دوبارہ جاری نہ ہو سکی۔ ملکہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کھیل ختم کرنے کا اعلان کر دیا
اور پھر وہ کنیزوں کے جھرمٹ میں واپس محل کے اندرونی حصے کی طرف چل پڑی۔